دین دنیا اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ میں جو بھی چیز ہے وہ اپنا اظہار کرتی ہے کہ آپ کی زندگی میں عشق کا کیا مقام ہے؟ میں اس لفظ پہ دیوانی ہوں. ہمارے نوجوان جو پیار، عشق اور محبت میں فرق نہیں سمجھتے، اس کا مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ یہ نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ جانا، لڑکوں کے ساتھ بات کرنا. انسان کو انسان بنانے کے لیے کون سی ویلیو کی ضرورت ہے؟ آپ کی کیا ویلیوز ہیں جو آپ کے ماں باپ نے سکھائیں؟ تو یہ عشق میں امیر کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس 20 روپے ہیں تو آپ 2000 نہیں خرچ سکتے. احساس اصل معنوں میں کیا ہے؟ اس سے اپنا بھاؤ بڑھتا ہے. بہت بہت شکریہ شیپا آنے کے لیے، ٹائم نکالنے کے لیے. آپ نے بلایا ہے، آپ کا شکریہ. بہت بہت شکریہ. میرے آنر کی بات ہے کہ آپ نے اتنی بزی شیڈول میں ٹائم نکال کے آئے. شیپا، کافی زیادہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. سوال یہ ہے، دین دنیا اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ تینوں کی ایک ہی ہے، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. دنیا اگر وہاں سے شروع کریں تو اس میں نیچر، قدرت میں جو بھی چیز ہے وہ اپنا اظہار کرتی ہے. چاہے وہ درخت ہو، وہ سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، پھول خوشبو دیتا ہے، جھرنے ہوتی ہیں، ہوا ہوتی ہے، ہر چیز اپنے کا اظہار کرتی ہے. اسی طرح انسان بھی قدرت کا حصہ ہے اور اپنا اظہار کرنے آیا ہے. اپنا اظہار ہے. دین جو ہے وہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے بہتر اظہار کرنے کا، تاکہ آپ سب سے بنا کے رکھیں اور دشمنیاں نہ ہوں. تو وہ طریقہ کار بتاتا ہے، کیسے رہنا ہے. دنیا اور انسان ایک جگہ ہے، اور پھر اس کو ڈھنگ سے جینا پھر دین سکھاتے ہیں. دنیا اور انسان ایک ہی ہے، اس کو جو جینے کا، یعنی جو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے وہ دین ہے. تو دنیا ایک پلیٹ فارم، اسٹیج ہے، انسان اس کے اوپر ایکشن کرتا ہے. کون سا ایکشن کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے، اور ڈھنگ سے اظہار کرنے کے لیے دین ہو گیا. ایک جیسے شیپا آپ جانتے ہیں ہمارے شو کا نام ہے تلاش عشق. تو ایک سوال تو سمپل سا کہ آپ کی زندگی میں عشق کا کیا مقام ہے؟ میری زندگی، تمام زندگی کا نچوڑ ہی عشق ہے. میں اس لفظ پہ دیوانی ہوں. خاص طور پہ جو بچپن میں سے ہی جب ہم نے اردو پوئٹری پڑھی، لو کے بارے میں انگریزی میں پڑھا، اردو میں پڑھا. اردو شاعروں نے بہت عشق کے بارے میں لکھا، اور عشق کی جو انتہا ہے وہ تو آپ کے رب کے ساتھ ہوتی ہے. اور رب کے ساتھ اگر عشق ہو جائے تو اس کی بنائی بھی ہر چیز کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو میں آئی اس پروفیشن میں اسی لیے ہوں کہ میرے لیے وہ جو پھول خوشبو دیتا ہے، میرا کام ہے عشق بانٹنا. عشق اب اس کی مختلف قسم کے پہلو ہوتے ہیں. پیار کا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے. آپ نیچر سے پیار کرو. اب مرگلہ ہلز میں جاؤ تو وہاں گند مت کرو، قدرت کا حساس ہو جاؤ، رسپیکٹ کرو. مطلب باقی جو چیزیں ساری جو ہے نا وہ اس ایک لفظ سے نکلتی ہیں، عشق سے. اور جو آپ نے نام رکھا ہے تلاش عشق، اس کو تو میرا خیال میں آپ نے اپنے اندر من میں بڑھ جا، اس کے اندر جا کے ڈھونڈے. پہلے اپنے سے جتنا عشق کریں گے تو ہی اتنا دے سکتے ہیں. لیکن جو بھی، اگر آپ کے پاس 20 روپے ہیں تو آپ 2000 نہیں خرچ سکتے. پہلے اپنے کو امیر کریں، بالکل عشق میں امیر کریں اپنے ساتھ، پھر ہی آپ دینے کے قابل بنیں گے. ٹھیک. تو یہ عشق میں امیر کیسے کرتے ہیں؟ اپنے اوپر نظر ڈالنے. اپنے سے امیر کیسے کرتے ہیں اس کو اسٹیون کوی ایک آتھر ہے، انہوں نے بڑی اچھی طرح کہا کہ پرسنل اینڈ پبلک وکٹریز آپ نے اپنی جیت بنانی ہے. جیت کس طرح سے کہ لیٹ سے آج میں سوچتی ہوں کہ میں باہر نکلتی ہوں اور ایک کوئی بڑھیا ہے، اس سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا، تو میں اس کو جا کے کہتی ہوں لائے میں بھی وہیں جا رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کا سامان اٹھا لیتی ہوں. یہ پبلک وکٹری ہوتی ہے. پرسنل وکٹری کیا ہوتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ کل سے میں ایک روزانہ 10 صفحے کتاب کے پڑھوں گی اور میں پڑھتی ہوں، تو یہ پرسنل وکٹری ہے. تو ہم جب کسی کے لیے، اوروں کے لیے کچھ دیتے ہیں تو وہ پبلک وکٹری ہوتی ہے، اور اپنا کوئی سٹینڈرڈ بناتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں وہ پرائیویٹ وکٹری. اس سے اپنا بھاؤ بڑھتا ہے، خودداری بڑھتی ہے، اپنی ڈگنیٹی بڑھتی ہے، اور آپ خود کفیل ہو جاتے ہیں، سیلف ریلائنٹ ہو جاتے ہیں. اگر یہ سب نہ ہو، آپ کے پاس
اپنے اندر عشق نہ ڈھونڈ سکو تو آپ اپنے کو ٹرسٹ نہیں کرتے, اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو جب آپ یہ خود سے ہمدردی, اپنے سے کائنڈ نہیں ہو سکتے, جب اپنے پاس سب یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اوروں کو بھی نہیں دے سکتے. مطلب سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت, اپنے آپ سے محبت کرو. اس میں غرور نہیں آتا, اس میں عاجزی آتی, کیونکہ مجھے سارا کچھ نعمت ملی ہوئی ہے ایک طرح سے, میرے اوپر اس کا احسان ہے. اور عربی کا لفظ جو احسان ہے وہ اردو کے لفظ سے فرق ہے. احسان ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک بوجھ ہے, عربی کا لفظ احسان کا مطلب ایکسلنس. تو میری کانسٹنٹ کوشش کیا ہے کہ میں اس ایکسلنس کے سفر میں پہنچ نہیں ہے, ایکسلنس تو صرف خدا کی ذات, لیکن میری زندگی ایسے گزرے کہ میں بس اسی سفر پہ گامزن رہوں. یعنی تلاش عشق, عشق کا تلاش پوری زندگی جاری رہتا ہے, لیکن اس کی شروعات اپنے آپ سے کرنا ہے. اپنے آپ سے کریں گے, جتنا محبت اپنے آپ سے کریں گے اتنا آپ لوگوں سے کر پائیں گے. جتنا لائک ایک اور لفظ ہے جس کو ہم یوز بھی کرتے ہیں, انٹیگریٹی. جی, انٹیگریٹی آئی تھنک اس چیز کو کہتے ہیں. انٹیگریٹی میرے لیے ذرا سا فرق ہے, وہ آپ کا جو طریقے میں آتا ہے, جو مذہب کا یا دین کی آپ نے بات کی, وہ ہمیں طریقہ جو بتاتا ہے اس میں انٹیگریٹی ویلیوز کے حوالے سے, اس میں وہ عشق تو ایک مقام ہے جس میں آپ ایک سٹیٹس اپنا ریز کرتے ہو, اس میں سفر کیسے کرنا ہے, دا پروسیس, وہ انٹیگریٹی کے ساتھ ہے. تو میرے لیے سمپل انٹیگریٹی کیا ہے کہ جو آپ وعدہ کرو اس کو پورا کرو, جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو. تو کال اور فیل جب ایک ہو جائے تو مطلب جو کہتے ہیں وہی کرتے رہو, جو کہہ نہیں سکتے تو کر مت لانا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شیپا. آپ نے زندگی گزار دی, 27 سال اس ٹریننگ انڈسٹری کو دیا ہے, کافی لوگ آپ سے انسپائر ہے, کافی اپنا یعنی زندگی کا ایک آدھا حصہ سے زیادہ دیا ہے. آپ نے کافی زیادہ سٹوری سنی ہوں گی, اپنی سٹوری ہوں گی, لوگوں کی سٹوری ہوں گی. محبت کی کوئی اچھی سی سٹوری ہو, کوئی مزیدار سٹوری ہو جو شیئر کرنا چاہیں گے؟ محبت کی جو ہمارے فولکلور میں سٹوریز ہیں, جس میں شیرین فرہاد ہے, پھر اور کون سی ہوتی ہیں اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہی, سسی پنو, تو ان میں اب رومیو جولیٹ بھی لے لیں تو یہ کلاسکس ہیں ساری, جنہوں نے لوگوں کو ایک روپ دکھایا عشق کا, محبت کا. اس میں ہمیشہ کوئی ٹریجڈی رہی ہے. مجھے ان فولکلورز میں پیسمزم دکھتا ہے کہ جو آپ نکلیں وہ پایا نہیں جاتا, اس کے علاوہ میں نے اپنا ایک رستہ بنایا. یہ سٹوریز تو وہ سنی ساری, ہم کہتے ہیں نا اپنی کہانیوں سے آپ کے تجربے بنتے ہیں, آپ کا بچپن جوانی مکمل ہوتی ہے. تو میں نے اپنی کہانی بنائی, میں نے کہا نہیں مجھے تو غم نہیں چاہیے, تو میں اپنا خوشی کا سما خود پیدا کروں. تو میں نے ہر جو بھی میں کام کروں صرف رومانٹک عشق کے حوالے سے نہیں, بلکہ کام کے حوالے سے, آپ کے ساتھ میں کوئی پروجیکٹ کر رہی ہوں, میں ادھر بیٹھی ہوں, تو اس کا جو اوور آل آرکنگ سفیر ہے وہ آپٹمزم کا ہے کہ کس طرح اس کو ڈیلیور کرنا ہے, وہ ایک پیار کی حالت میں کرنا ہے. تو اگر یہ مگ ہے اس کو بھی پیار سے رکھو, نیچے تھاڑ کر کے نہیں رکھنا. اپنے گھر میں تو ہم بڑے پیار سے ہر چیز استعمال کرتے ہیں, لیکن گھر کی 4 دیواری سے نکل کے کیا ہم اسلام آباد کو, پاکستان کو, دنیا کو پیار سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو آپ اتنا بڑا سکوپ اپنا بڑھاتے جائیں پیار کا, اس کو کوئی انتہائی ہے ہی نہیں. جتنا پیار بانٹتے رہیں گے اتنا آپ کو بھی ملتا رہے گا. نہ ملے میرا کام ہے دینا, اگر مل جاتا ہے تو وہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے صرف دینا, کچھ بس وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, وہی ایگزامپل ہے. کیونکہ دینے سے ہی مل جاتا ہے, دینے سے آپ انتظار نہ کریں کہ ایک کو پیار دیا تو وہ واپس پیار, نہیں نہیں نہیں, یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے, اس میں نہ پڑیں, اس میں ہمیشہ نقصان ہوگا. اگر میں یہ رات کو گنوں کہ مجھے کتنوں نے سلام کیا, کتنوں نے عزت دی, تو یہ دوسرے لوگوں کا کرنا کہنا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے کنٹرول میں کیا ہے, میں جو کر رہی ہوں, میں جو کر رہا ہوں تو میں اس پہ اپنی خوشی رکھوں نا. تو رات کو میں وہ گنوں کہ میں نے کتنوں کو عزت دی, میں نے آج کس سے بدتمیزی کی, کس سے مجھے کل کو معافی مانگنی ہے, وہ کاؤنٹ کریں. جو اپنے چھوڑ دو, باقی لوگوں کو اپنے اوپر ہی کر دو. جو میں نے کتنا کیا, میں نے کتنا اپنا رول ادا کیا, کتنا پلے کیا میں نے. جیسے شیپا ہم یوتھ کے ساتھ بھی کام کریں, کوآپریٹ کے ساتھ مختلف, ہمارے نوجوان جو پیار, عشق اور محبت میں فرق نہیں سمجھتے, اس کا مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
टैबू कर दिया गया हमने. हम जब जिस चीज़ को मैं आपको कहूँ ना कि मैं आपके आगे सब कुछ रख दूँ और मैं कहूँ ये 5 गिलास हैं, इनमें जूस है, लेकिन ये 1 गिलास है ना, ये जूस नहीं पीना आपने, बाकी 4 गिलास आप पिए, आपकी नज़र उधर ही जाएगी जो मना किया हुआ है, जो मना किया हुआ है. तो अब नौजवानों को हमने कहा है कि ये बुरा होता है, ये जो रोमांटिक प्यार होता है कि ये नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, लड़कियों के साथ जाना, लड़कों के साथ बात करना, अब वो इतना टैबू कर दिया है कि हमारी अब नज़र वहीं जाती है. जो चीज़ मना की जाए उससे हटा दिया जाए तो आपको बस वही दिखता है फिर. ठीक है, मतलब जिस चीज़ से मना करे अगर उसके ऊपर प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, हाँ, उसको खोलो, उसको नॉर्मल करो, उस पर आम बात करो, क्योंकि ये इजहार करने का एक तरीका है. हाँ, दुनिया के जैसे हमने शुरू में बात किया कि हमने इजहार करना. हाँ. ये एक बहुत शानदार लफ्ज़ है इंसान. जो इंसान का लफ्ज़ आते हैं तो इंसान को इंसान बनाने के लिए कौन सी वैल्यू की ज़रूरत है, कौन सी वैल्यूज़ की ज़रूरत है. मैं तकरीबन मैंने जितने अपने 27 इयर्स में हर तकरीबन वर्कशॉप में लोगों से ये सवाल करती हूँ कि आपकी क्या वैल्यूज़ हैं जो आपके माँ बाप ने सिखाई, उस्तादों ने, आपके मज़हब ने, मोहल्ले के लोगों ने. तो लिस्ट वही बनती है जिसमें सबसे पहले इज़्ज़त आती है, हलाल की कमाई, हमदर्दी, ईमानदारी, सच बोलना. तो वही एक नॉर्मल लिस्ट है, और वो इक़दार भी नहीं कहलाती, वो असूल कहलाते हैं. फ़र्क इनमें यह है कि असूल यूनिवर्सल होते हैं, वक्त के साथ नहीं बदलते और लोगों के साथ नहीं बदलते. वैल्यूज़ वक्त के साथ भी बदल सकती हैं, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती हैं, और टाइम सिटी टू सिटी, प्लेस टू प्लेस भी बदल सकती हैं. वैल्यूज़ बदल सकती है, उसूल बदल नहीं सकते. असूल नहीं बदल. तो जितना आप अपने वैल्यूज़ को असूलों से कनेक्ट करेंगे उतना आप कामयाब रहेंगे. इंसाफ, हर एक को इंसाफ चाहिए. अब मैं कॉर्पोरेट वैल्यूज़ देखती हूँ, जब मैं कंपनीज़ के सामने करती हूँ तो उनके विजन, मिशन, वैल्यूज़ होते हैं, तो वो वैल्यूज़ भी इन प्रिंसिपल से कनेक्टेड होती हैं कहीं ना कहीं. टीम वर्क एक है, जैसे उसमें मिल के काम करो, आपस में लड़ो मत, लड़ाइयाँ मत करो, कम्पीट मत करो, कोलैबोरेट करो. तो ये यूनिवर्सल ओवर आर्किंग फार्मूलाज हैं जीत के. हाँ. हम सब ने मिल के जीतना है. हाँ. अकेले अपने जंग में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से हसद करते रहेंगे, तो ना मैं कहीं जाऊंगा ना कोई और कहीं जाएगा. तो मिल के हमने जीतना है और एहसास पैदा करना. एहसास के लफ्ज़ हम ज़्यादातर नहीं समझते. अगर आपसे मैं ये सवाल करूँ, एहसास असल मानों में क्या है? मेरे दिमाग में जो फैकल्टी एक है शऊर की, तो मैं किसी चीज़ पे जब गौर करूँगी तो मुझे एहसास मिलेगा उसका. अब इस कमरे में कुछ चीज़ें जो मैं आई हूँ, जब से बैठी हूँ, मैंने गौर ही नहीं किया, तो मुझे उनका एहसास ही नहीं है. अब मैं ज़रा गौर से देखूंगी तो मुझे जो वो किताब पढ़ी, उसका टाइटल क्या है, उधर फ्रिज एक पड़ा हुआ है, अच्छा मुझे तो गौर करूंगी तो मैं कहूँगी अच्छा मैं तो अपना सौदा ला के यहाँ रख सकती हूँ, अच्छा किताब पढ़ी, ओ मैं ये पढ़ सकती हूँ. तो आपको जो वसूल होता है, जो हासिल होती है चीज़, वो आपके एहसास से होती है. रोड पे चलते हुए कोई ज़ख्मी हो गया, अगर मैं गुजर गई, मैंने देखा ही नहीं, लेकिन अगर मैं इधर देखूंगी, किसी ज़ख्मी को देखूंगी, तो मुझे एहसास होगा कि मेरी मदद की ज़रूरत, तो मैं उसकी मदद करूंगी. तो इंसान जानवरों से ज़्यादा हसास होता है. जानवर सिर्फ अपनी फ़िज़िकल नीड्स तक ही हसास होता है, उसको भूख होती है, उसकी सेक्सुअल ड्राइव होती है. इंसान में अंदर वो जानवरों वाली कैफियत भी, उसको भी भूख लगती है, उसको भी सेक्सुअल ड्राइव होती है, वो भी सुस्त होता है. लेकिन इंसान में अक्ल के हवाले से और रूहानी हवाले से ज़्यादा हसास होता है, जिससे फिर उसको अटेंशन, व्हाट यू पे अटेंशन. मेरे एक उस्ताद हैं अब्बास हुसैन साहब, तो उन्होंने कहा था अटेंशन इज़ द करेंसी ऑफ एक्सपीरियंस. यू पे अटेंशन एंड यू गेट एक्सपीरियंस. पे का मतलब जैसे पैसे से पे करते हैं, तो यू गेट एक्सपीरियंस. तो जितना आप तवज्जो से कोई चीज़ गौर से देखोगे, इसलिए हमें ताकीद भी की गई है कि 1 घंटे का गौर व फिक्र, एक सुन्नत है कि 1 घंटे का गौर व फिक्र 80 घंटों की मेडिटेशन से बेहतर है. और गौर व फिक्र क्या होता है, ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, ताकि मैं उसकी तलाश में जाऊँ, उसको और बेहतर करने की ख्वाहिश रखूँ.
تو ہمیں عشق کے غور فکر کرنی چاہیے. جی ہاں. ہمیں اگر اپنے آپ کو سمجھنا ہے, اس دنیا کو سمجھنا ہے, یعنی عشق کو تلاش کرنا ہے, تو ہمیں صرف غور فکر کرنی چاہیے. جیسے آپ نے اگزامپل دیا کہ اس روم میں آگے تو ہر چیز کو دیکھنا ہے. اور اپنے اندر بھی میں نے اس نے مجھے سلام کیا, میں نے جواب نہیں دیا, میں نے ایسا کیوں کیا, اس پہ غور و فکر کروں. میں نے یہ فائل اٹھائی اور وہ والی فائل لے جانا بھول گئی, میں نے ایسا کیوں کیا. ہاں, یا پھر میں نے کسٹمر کے ساتھ بڑی اچھی کانورسیشن کی, یہ کیسے ہو گیا. بالکل. تو آپ کو جب اس میں سے آپ آخذ کریں گے کانسیپٹس مائنڈ فلی ریفلیکٹ کر کے, تو پھر آپ کی دانائی بڑھتی ہے. اور میرے لیے عشق کا جو انتہا مقام ہے وہ وزڈم کا ہے, وزڈم کا, دانائی کا ہے. دانائی کا. بہت بہت شکریہ شیوا, آپ نے ہر سوال کا بڑا شاندار جواب دیا. اب اپنے ریپڈ کی پار کی طرف جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ. تو شیوا, ہم اپنے ریپڈ فائر شروع کریں, آپ تیار ہیں؟ بالکل. اچھا, میں نے کچھ کوشچن پوچھنے, آپ نے شارٹ آنسر دینے ہیں اس کا. 3 چیزیں جو شادی کرنے سے پہلے یا پارٹنر چوز کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ضروری ہے. میں کوئی چیز نہیں دیکھتی, دل لگ جائے تو بس کافی ہے. دل لگ جائے تو کافی ہے. 3 چیزیں جس سے آپ کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جھوٹ, ضائع ہونا کسی چیز کا, اور کسی کی ضرورت ہو اور میں پوری نہ کر سکوں. اور 3 چیزیں جس سے ہمیشہ آپ بڑے خوش ہو جاتی ہیں. اس کا 1-2 تو اپوزٹ ہیں. جب لوگ حساس ہوتے ہیں وسائل کے بارے میں, کوئی نعمت ضائع نہ کریں. جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو مجھے ان کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے. اور جب لوگ ایفیشینٹ ہوتے ہیں, وقت پہ کام کرنا, وقت پہ آنا, وقت کی مجھے بہت زیادہ قدر ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے. یہ مجھے پتہ ہے. اینی فیوریٹ فیلئر, کوئی کام کیا ہو جس میں فیل ہوا اور آپ کہتے ہیں اچھا ہو گیا اس کو. ورک شاپس میں جب مجھے کوئی مشکل پارٹیسپینٹ ملتا ہے جو میرے ساتھ رگڑا کرتا ہے, تو میں اپنے تو بڑے اسٹانچ کنوکشنز لے کے جاتی ہوں کہ بس یہی جواب ہے زندگی کا, اور آگے سے ٹھا کر کے ایک اور چیز آتی ہے جو میں نے سوچی بھی نہیں ہوتی, اور میں زیرو ہو جاتی ہوں. تو اس وقت جو آپ ایلیویٹڈ, اس وقت تو آپ فیل کرتے ہو کہ او اب تو زمین نکل جائے پاؤں سے, میں, لیکن پھر جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بھی تو بات تھی, تو میں کہتی ہوں شکر ہے وہ ہوا. شکر ہے ہوا. وہ کون سی چیز ہے جو باقی ٹرینر کر سکتے اور آپ نہیں کر سکتے؟ میرا سینس آف ہیومر اتنا اچھا نہیں ہے. کاش کہ میں زیادہ, آپ کو پتہ ہے ندیم چوہان, ان کے آئیڈیل سینس آف ہیومرز تھے, یہ کتنا امیجنیٹو تھے. تو ایک پہلو کو کئی زاویوں سے دیکھنا اور نئے اور زاویے نکالنا. بالکل. سینس آف ہیومر مینلی. یہ جو لوگ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں شروع میں, وہ پروفیشنل ہو گیا, پرسنل ہو گیا, اس میں کامن جو مسٹیکس ہے آپ کے حساب سے کیا کیا کرتے ہیں؟ مٹیریلزم, جب اس کا ناپ تول کرتے ہیں دنیاوی چیزوں پہ بجائے کہ انسانیت پہ. انسانیت پہ, ٹھیک ہے. ٹریننگ انڈسٹری میں آپ نے 27 سال دیا, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. اس میں آپ کو ابھی تک کوئی کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی کہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا؟ زیادہ ہوتے ہم, یہ ہمارے ٹرینرز, یہ اگر کوانٹٹی میں زیادہ ہوتے پاکستان میں بے تحاشا ضرورت ہے. تبھی تو ہم اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن کی طرف سے اسکول آف لیڈرشپ کے دیہاتوں میں جا کے کرتے ہیں, تاکہ یہ ہر جگہ مشروم ہو اور یہ پیغام جلدی سے آگ کی طرح پھیلے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دل جیتنے کا جو طریقہ ہے یا جو چیز ہے وہ آپ کے حساب سے کیا ہے کہ ہر بندے کا دل جیتا جائے؟ مسکراہٹ. سب سے پہلے آنکھوں سے مسکراؤ, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی سنو, جس کے لیے صبر چاہیے, اور بائسنس, تعصب سے پاک ہو جاؤ کہ یہ امیر ہے غریب ہے, میں تو صرف غریب کو کیا ہنس کے دینا, چوکیدار کے لیے کیا ہنسنا, سب کو تعصب سے پاک ہو جاؤ. تو جب آپ رسپیکٹ دے رہے ہو, جو مسکراہٹ سے نہ, وہ سب کے لیے ایکول ہو, اور پھر سننا, لوگوں کو سننا, اس کو ٹائم دینا سن کے. بہت شکریہ. شیوا, میں نے ایک لفظ یا ایک سینٹینس بولنے, اور آپ کے مائنڈ میں جو بھی چیز آ جائے 1 سیکنڈ میں یا جیسے بھی آپ بتائیں گے. احساس, اویکننگ یا انلائٹنمنٹ. ٹریننگ انڈسٹری, تربیت, کامران رضوی, استاد, مسلسل سفر, کمٹمنٹ, ارادے کی پختگی, پسند کی شادی, سب کچھ ہی تو وہ ہے. اچھا, گاڈ, میرا باس, دوست,
मेरा सहारा, जानवर। आला मखलूक। शीबा, अगर आप अपने 18 ईयर शीबा को कोई मैसेज देना चाहते कि वो मैसेज क्या होगी? मैंने कभी कोई रिग्रेट नहीं है मेरी ज़िंदगी के, मैं अगर, लेकिन ये है कि मुझे कारपेंट्री का बड़ा शौक़ था, अभी भी है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन का काम। तो मुझे चाहिए था कि मुझे उस वक्त इस चीज़ की अवेयरनेस होती तो मैं इस फील्ड में जाती, इंजीनियरिंग नहीं। हाँ, प्लम्बिंग, प्लम्बिंग होती, इलेक्ट्रिशियन, हाथों से काम करके क्रिएट करना, पॉटरी हो गई, आर्ट्स के फन में मैंने किया भी बहुत, ड्रामा भी किया, थिएटर किया, डांस किया, मॉडलिंग की, तो स्टिचिंग मैंने खुद की, खाने पकाए, सब कुछ किया, लेकिन मैं इस हार्डवेयर की तरफ मुझे बड़ा शौक था। तो मैं अपनी 18 ईयर ओल्ड को कहती इस तरफ निकलो। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? एक्सपोजर कुछ ऐसे था कि हमें घर पे सारे काम खुद ही करने थे। ये कि किसी को बुलाओ और कराओ, कि कोई आ रहा है, प्लम्बर आ रहा है और कर रहा है, बहुत मुश्किल काम होता था तो हाँ बुलाते थे, लेकिन हमने खुद ही पाने उठाए, हथौड़े उठाए, पेचकस उठा के सब खुद किया। हाँ, मुझे ऑटो मैकेनिक, इंजन कैसे चलता है, जहाज़ कैसे उड़ता है, तो एनीथिंग मैकेनिकल, एनीथिंग विद मशीन्स, ये सारों का मुझे इस तरफ जाना चाहता। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं, जो किया अच्छी तरह किया, पर्पस और पैशन के जो साथ किया अच्छा किया। बहुत बहुत शुक्रिया शीबा, बड़े शानदार तरीके से अपने हर सवाल का जवाब दिया। एक मैसेज अगर लाइफ के ऊपर या खूबसूरती के ऊपर देना चाहते हैं जो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाए, तो क्या हो? मेरे उस्ताद कामरान ने मुझे सिखाया था कि बेस्ट तरीका ज़िंदगी जीने का, क्योंकि कामरान मेटाफर्स बड़े अच्छे देते हैं, सिमिलीज बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो कहते हैं कि मुझे पूछा उन्होंने, तुम्हें आम पसंद है? मैंने कहा बहुत पसंद है। तो कहते हैं तुम सोचो ज़िंदगी के बारे में कि आम की एक बाल्टी लो, उसमें बर्फ़ डालो और आम डाल दो, उसको ठंडा होने दो, उसके बाद आस्तीने चढ़ाओ, आम निकाला, उसको ऐसे ऐसे छीलो, उसके बाद जब उसका गोश्त सामने आए, उसके गोश्त के अंदर चक मारो, अब यहाँ सब टपक रहा है, और उसकी गुठली तक जब पहुँचो तो उसको भी इतना खाओ, इतना चबाओ कि वो सफ़ेद हो जाए। बस ज़िंदगी को आपने इस तरह रज के जीना है। ज़िंदगी को आपने ऐसा रच के जीना है कि कुछ रह न जाए, कुछ ये न रह जाए कि ये नहीं किया है, ये मिस हो गया। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शीबा, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू।